بسم الله الرحمن الرحيم. قيل الالتزام مهجور في العلوم لأنه عقلي ونقض بالتضمن. قيل الالتزام مهجور في العلوم لأنه عقلي ونقض بالتضمن. عقلی قاف کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ترجمہ اس عبارت کا یہ ہوگا، کہا گیا ہے کہ التزام علوم میں متروک ہے کیونکہ یہ عقلی ہے، اور نقض وارد کیا گیا ہے تضمن کے ذریعے سے۔ قیل الالتزام مہجور، دلالت التزامی کے تعلق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دلالت التزامی میں ملزوم سے لازم کی طرف انتقال ہوتا ہے، تو چونکہ ملزوم سے لازم کی طرف انتقال کا ہونا یہ صرف عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، اور عقلی چیزوں کا علوم میں چونکہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلالت التزامی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس کا بھی علوم میں کوئی اعتبار نہیں۔ اس چیز کو دوبارہ سمجھیں کہ دلالت التزامی کا جو کہا گیا ہے الالتزام مہجور فی العلوم، کہ دلالت التزامی علوم میں متروک ہے، چھوڑ دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ دلالت التزامی میں ملزوم سے لازم کی طرف انتقال ہوتا ہے جو محض عقل سے سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ علوم میں عقلی چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ دلالت التزامی کا بھی علوم میں کوئی اعتبار نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ امور عقلیہ کا علوم میں اعتبار کیوں نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امور عقلیہ کا اعتبار اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ امور عقلیہ میں تعلیم اور تعلم میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر امور عقلیہ کا اعتبار کر لیں تو تعلیم اور تعلم میں دشواری ہوگی، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ وَنُقِضَ بِالتَّضَمُّنِ، اور نقض وارد کیا گیا ہے تضمن کے ذریعے سے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام راضی کے اس قول پر نقض وارد کیا ہے جو امام راضی نے فرمایا الالتزام مہجور فی العلوم، تو یہ جو قول ہے امام راضی کا، اس پر نقض وارد کیا گیا وَنُقِضَ بِالتَّضَمُّن سے۔ تفصیل اس نقض کی یہ ہے کہ امام راضی کا یہ کہنا کہ دلالت التزامی چونکہ عقلی ہے اس لیے علوم میں اس کا اعتبار نہیں، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دلالت تضمنی جو ہے یہ بھی عقلی چیز ہے، حالانکہ وہ مہجور نہیں ہے، وہ متروک نہیں ہے۔ دلالت تضمنی عقلی کیوں ہے؟ دلالت تضمنی عقلی اس وجہ سے ہے کہ دلالت تضمنی میں پورا لفظ بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، اور پورا لفظ بول کر اس کا جز مراد لینا یہ بھی عقل کے ذریعے سے ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے دلالت تضمنی جو ہے یہ بھی عقلی ہوئی، باوجود اس کے دلالت تضمنی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ لہذا جب دلالت تضمنی عقلی ہونے کے باوجود علوم میں معتبر ہے تو پھر دلالت التزامی بھی علوم میں معتبر ہونی چاہیے۔ یہاں پر نقض کا ذکر کیا گیا ہے۔ نقض کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک نقض اجمالی ہوتا ہے اور ایک نقض تفصیلی ہوتا ہے۔ نقض اجمالی کہتے ہیں کہ مطلقاً دلیل کا انکار کر دیا جائے، یہ تو نقض اجمالی ہے، یعنی مکمل دلیل جو فریق مخالف نے پیش کی ہے آپ اس کا پورا انکار کر دیں تو یہ نقض اجمالی کہلاتا ہے۔ اور نقض تفصیلی یہ ہوتا ہے کہ پوری دلیل کا آپ انکار نہ کریں بلکہ دلیل کے کسی معین مقدمے کا انکار کیا جائے۔ نقض کی جو مذکورہ تقریر اوپر کی گئی ہے یہ نقض اجمالی کی تقریر ہے، چونکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی تھی دلالت التزامی کے علوم میں متروک ہونے کی،
تو ہم نے اعتراض میں امام رازی کی مکمل دلیل کا ہی انکار کیا ہے، اس لیے یہ نقض اجمالی ہے، نقض تفصیلی نہیں ہے۔ وَيَلْزِمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَا عَكْسَ وَكَوْنُهُ لَيْسَ غَيْرَهُ لَيْسَ مِمَّا يَسْبِقُ الذَّهْنُ إِلَيْهِ دَائِمًا لَيْسَ مِمَّا يَسْبِقُ الذِّهْنُ زال کے کسرے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، لَيْسَ مِمَّا يَسْبِقُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ دَائِمًا أَمَّا التَّضَمُّنِيَّةُ وَالِالْتِزَامِيَّةُ فَلَا لُزُومَ بَيْنَهُمَا، اور لازم ہے تضمن اور التزام کو مطابقت اور اس کے برعکس نہیں، اور شے کا لیس غیرہ ہونا ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ سبقت کر سکے ذہن جس کی طرف ہمیشہ، اور شے کا وکونہ ای وکون الشیء، اور شے کا لیس غیرہ ہونا ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ ذہن اس کی طرف ہمیشہ سبقت کر سکے۔ بہرحال تضمنی اور التزامی فلا لزوم بینہما، تو کوئی لزوم نہیں ہے ان کے درمیان۔ وَيَلْزِمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کے لیے دلالت مطابقی کا ہونا لازمی ہے۔ گویا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں جو تینوں دلالتیں ہیں ان کے درمیان میں نسبتوں کو بیان کیا ہے، تو دلالت تضمنی اور التزامی کے لیے دلالت مطابقی کا ہونا لازمی ہے، یعنی لزوم کی نسبت ہے ان تینوں کے درمیان میں۔ دلالت تضمنی اور دلالت مطابقی یہ ملزوم ہے، اور دلالت تضمنی اور دلالت التزامی یہ ملزوم ہے، اور دلالت مطابقی لازم ہے۔ اچھا ایسا ہے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دلالت تضمنی جو ہے یہ اس میں جز پر دلالت ہوتی ہے، اور دلالت التزامی میں دلالت ہوتی ہے لازم پر۔ آپ جانتے ہیں کہ جز بغیر کل کے، اسی طرح لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا، لہذا دلالت تضمنی اور دلالت التزامی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی جائے گی۔ تو جہاں دلالت تضمنی اور دلالت التزامی پائی جائے گی وہاں پر دلالت مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے۔ ولا عکس، اور اس کا برعکس نہیں، یعنی دلالت مطابقی کے لیے دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دلالت مطابقی بغیر ان دونوں کے بھی پائی جا سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ کو ایک ایسے معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا کوئی لازم نہ ہو۔ اب ظاہر ہے وہ چونکہ معنی بسیط ہیں اس لیے، اور اس کا کوئی لازم بھی نہیں ہے، تو معنی کے بسیط ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی جز نہیں ہوگا۔ جب جز نہیں ہوگا تو دلالت تضمنی بھی نہیں پائی جائے گی، اور اس معنی کا چونکہ لازم بھی کوئی نہیں اس لیے وہاں پر دلالت التزامی بھی نہیں پائی جائے گی، اس لیے دلالت مطابقی کے لیے تضمنی اور التزامی کا ہونا ضروری نہیں۔ وَكَوْنُهُ لَيْسَ غَيْرَهُ لَيْسَ مِمَّا يَسْبِقُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ دَائِمًا، یہ عبارت جو ہے وَكَوْنُهُ لَيْسَ غَيْرَهُ سے، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اعتراض کے جواب میں ہے۔ امام رازی کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مطابقت کے لیے التزام لازم نہیں، یعنی جہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی وہاں پر دلالت التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں۔ کیوں تسلیم نہیں؟ اس لیے کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی لازم ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کے لیے کچھ بھی لازم نہ ہو تو کم از کم اتنا تو لازم ہی ہوگا کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کے لیے کچھ نہ کچھ لوازمات ضرور ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زید کا کوئی لازم نہیں ہے تو پھر بھی کم سے کم اتنا تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ یہ زید ہے، عمرو نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے لیسا
غیرہ کا، کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ دلالت مطابقی کے لیے التزام لازم نہیں، یہ درست نہیں ہوا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَكَوْنُهُ لَيْسَ غَيْرُهُ سے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دلالت التزامی سے مطلقاً لازم مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری جو مراد ہے وہ لازم بین ہے۔ لازم بین مطلب یعنی ملزوم کا تصور لازم کے تصور کو مستلزم ہو، اور ہر ماہیت کے لیے ایسا لازم ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اما التضمنیۃ والالتزامیۃ، آگے مصنف فرماتے ہیں کہ تضمن اور التزام کے درمیان بھی لزوم نہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر پائے جا سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے مثلا لفظ کو ایسے معنی مرکب کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا کوئی لازم نہ ہو، تو اس لفظ کے معنی چونکہ مرکب ہے اس لیے اس کا جز تو ہے، تو جب جز ہے تو وہاں پر دلالت تضمنی تو پائی جائے گی، لیکن اس کا کوئی لازم نہیں ہے تو وہاں پر دلالت التزامی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک لفظ کو کسی ایسے معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا کوئی لازم ہو، تو چونکہ معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا لہذا وہاں پر دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی، چونکہ تضمنی کا تعلق جز سے ہوتا ہے اور بسیط کا کوئی جز ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پر دلالت التزامی پائی جائے گی اس لیے کہ اس کا لازم ہے۔ دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی اس لیے کہ وہ معنی بسیط ہیں، اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ اس لیے دلالت تضمنی اور دلالت التزامی آپس میں ایک دوسرے کے بغیر یہ پائے جا سکتے ہیں۔